بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. گرامی قدر قابل فخر معزز علماء کرام داعیان اعظام دینی بھائیوں بزرگوں، آج کی اس مبارک اور پرنور اور پر رونق مجلس میں حقوق الزوجین میاں بیوی کے حقوق سے متعلق گفتگو کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں. اللہ کے اسماء حسنہ صفات علیٰ کے واسطے سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی نیتوں میں مکمل اخلاص، ہمارے اعمال میں استقامت اور ہماری زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ و سلف صالحین کا رنگ اور منہج غالب فرمائے. ہم میں سے ہر آدمی اس بات سے واقف ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ اٹوٹ رشتہ ہے، بہت نازک رشتہ ہے، بہت پاکیزہ رشتہ ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو اہل ایمان کے درمیان جس طرح دنیا میں قائم ہے یہ رشتہ آخرت میں بھی قائم رہے گا. یعنی جس طرح دنیا کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. جیسا کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت فرمائی. نیز میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے اس کی حیثیت لباس کی ہے، اور لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، جس طرح لباس ہمارے عیب کو چھپاتا ہے، میاں بیوی میں سے ہر ایک کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے مقابل یعنی بیوی اپنے شوہر کے راز کی حفاظت کرے اور شوہر اپنی بیوی کی راز کی حفاظت کرے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مشہور ہے کہ سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور پھر ثم یفشی سرہما، اور پھر دونوں کی پوشیدہ باتوں کو دوسروں کے سامنے کیا کرے؟ آشکارا کرے. سب سے بہترین آدمی ہے، کیونکہ اللہ نے لباس کہا ہے اور لباس کا کام ستر ہے. نمبر ایک، لباس زینت ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. ریشا ہے زینہ. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی ہیں. دنیا کی ساری نعمتیں انسان کے پاس ہوں، لیکن اگر بیوی نہ ملے یا عورت کو اگر شوہر نہ ملے تو زندگی کا حسن بیکار ہے. زندگی میں کوئی حسن نہیں، زندگی میں کوئی بہار نہیں ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں سے جنت کے تذکرے سے پہلے بیوی کا تذکرہ کیا، جوڑے کا تذکرہ کیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اب غور کیجیے آپ کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو کہاں؟ جنت میں، آرام کے ساتھ. تو یہ دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے. اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا تذکرہ کیا تو کہا هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ. وہ اور ان کے جوڑے خوابگاہوں پہ آرام کر رہے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی جو رکھی کائنات میں میاں بیوی کے ذریعے کہ یہ بہت بڑی پاکیزگی ہے، اور یہ انسان کی زندگی کا ایک اہم دور شروع ہوتا ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو نیک بیوی مل جائے تو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے. مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیر له من زوجة صالحہ. اللہ کے تقوی کے بعد سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ نیک بیوی صالحہ. اور صالحہ کا مطلب کیا ہے؟ صلاح دو اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا فالصالحات قانتات حافظات للغیب. تو صلاح دنیاوی اور صلاح دینی، دنیا کی صلاح اور دین کی صلاح. دین کی صلاح تو وہ ہے جس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. دنیا کی صلاح کیا ہے؟ ان نظر الیہا سرت. نیک بیوی کی پہچان یہ ہے کہ انسان جب دیکھے تو عورت کو دیکھ کر کے خوشی محسوس ہو، اس کی اداؤں سے، اس کی زبان کی مٹھاس سے، اس کی زیب و زینت سے، اس کی خوبصورتی سے. وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْ وَإِن غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ. پہلی پہچان یہ ہے کہ ایسی نیک بیوی کہ جس کو حکم دیا جائے تو فوراً اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب شوہر غائب ہو تو شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من السعادہ واربع من الشقاء. چار چیزیں خوشبختی کی علامت ہیں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی ایمان و تقوی کے بعد اگر کسی کو یہ چار نعمتیں مل جائیں تو یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا گفٹ ہے. ان میں پہلے نمبر پر المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. اس کا مطلب جس کو نیک بیوی نہ ملے وہ خوش نصیب نہیں ہے، وہ دنیا کی زندگی کی مٹھاس اسے نہیں ملے گی. نیک بیوی جب ہو جاتی ہے تو انسان کا دماغ جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، بہت ذہین ہوتا ہے. بلکہ اس کے اوپر ڈاکٹروں نے یا ڈاکٹروں کی ٹیم نے ریسرچ کیا ہے کہ جس کو نیک اور صالح بیوی مل جائے اس کے کام کرنے کی صلاحیت سینکڑوں گنا زیادہ ہو جاتی ہے. اور جس کی بیوی خراب ہو، بدماش ہو، شریر ہو، پھوہڑ ہو تو وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ بوڑھا ہو جاتا ہے. اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ کی حدیث نمبر 3000 کچھ ہے، اتنا وقت نہیں ملا کہ میں مراجعہ کر سکوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من زوج تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی بیوی سے جو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے. یعنی عورتیں بھی بوڑھا کرتی اور عورتیں بھی جوان کرتی. علماء مشائخ ہے، میں معذرت کے ساتھ کیونکہ میں وقت تھوڑا راستے میں لے لیا، کہ یہ علماء کا بھی بیان اور حقیقت بھی ہے کہ اگر کوئی خوبصورت اور نیک صالح بیوی مل جائے بوڑھے آدمی کو تو بڑھاپے میں بھی جوانی کا جوش آ جاتا ہے یا نہیں؟ جوانی کا جوش آ جاتا ہے، اس کی جوانی لوٹ جاتی ہے. یہ حقیقت. اس لیے ہمارے بڑے بڑے مشائخ جامعہ اسلامیہ میں اس حدیث کے مطابق کہا کرتے ہیں علیکن بالابکار فإنہن اعذب افواہا وانتق ارحاما وارضى لليسیر. واری عورتوں سے زیادہ شادی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ زبان کے اعتبار سے میٹھی ہوتی ہیں، گفتگو میں بھی مٹھاس ہوتی ہے اور اس کی زبان میں بھی مٹھاس ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ حق ہے ان اللہ علیہ وسلم کہ آپ حضرت عائشہ کی زبان چوسا کرتے تھے. زبان کے اعتبار سے میٹھی ہوتی ہے اور رحم کے اعتبار سے پاک ہوتی ہے، تھوڑے پر قناعت کر لیتی ہے. لہذا
المرأة الصالحة سب سے قیمتی چیز ہے، والجار الصالح اچھا پڑوسی، والمسکن الواسع کشادہ گھر، والمرکب الحنی اچھی سواری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو بیوی اچھی نہ ملے تو یہ سعادت مندی نہیں بلکہ یہ بدبختی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نیک لوگوں کو بھی آزمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نہیں آزمایا، لوط علیہ السلام کو نہیں آزمایا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ پڑھ لیجئے سورہ تحریم کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال بیان کی، نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کہ ہمارے دونوں نیک بندے کی زوجیت میں تھی لیکن انہوں نے خیانت کی، شوہروں کی باتوں کو آشکارا کیا، انہیں مجنون اور پاگل کہا، تو فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی چیز نہیں بچا سکی، اور ان کو کہہ دیا گیا جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن عام طور سے نیک بیوی ملتی ہے انہی لوگوں کو جو نیک ہوتے ہیں۔ الطیبات للطیبین، پاک لوگوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں، اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہوتی ہیں۔ جو نیک صالح ہوتی ہیں ان کی بدمعاش بیویاں بھی صحیح ہو جاتی ہیں بسا اوقات۔ دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تربوزہ کا رنگ دیکھ کے تربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ آپ حاکم ہیں نا، آپ کے پاس آپ ڈرائیور ہیں، اب ظاہر ہے انجن پر آپ بیٹھے ڈرائیور ہیں تو آپ جدھر لے جائیں گے پیسنجر ادھر جائے گا۔ تو مرد کی حیثیت ڈرائیور کی ہے، اور عورت کی حیثیت اس کے مسافر کی ہے، جدھر جائے گا وہ عورت ادھر جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں، نگراں ہیں، محافظ ہیں عورتوں پر۔ قام بالشیء کا قیام کا مطلب ہوتا ہے نگراں، کوئی چیز قائم ہے، مثال کے طور پر یہ لیمپ ہے اور یہ بلب ہے، یہ قائم ہے کس سے؟ جدار سے یا چھت سے، اگر اس چھت کو ہٹا دیا جائے تو گر جائے گا۔ تو عورت کی خوبصورتی جو ہے مرد کے ذریعے ہے، اور عورت کی بقا جو ہے مرد کے ذریعے، اگر مرد سے اس کو ہٹا دیا جائے تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، بے اثر۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں فرمایا ہے سورہ روم آیت نمبر 21 کہ اللہ کی نشانی ہے، توحید کی نشانی ہے یہ کہ لڑکا کہیں کا لڑکی کہیں کی، ایک ہے عیر گھاٹ تو دوسرا بیر گھاٹ، ایک ہے مشرق ایک ہے مغرب، کوئی کسی کے خاندان کو نہیں جانتا، لیکن رشتے ہونے کے بعد دونوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، دو خاندانوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ دو خاندان میں بہت بڑی بڑی دشمنی چلی آ رہی برسا برس سے، لیکن میاں بیوی کے رشتے کے ذریعے سے دو خاندان کے اندر نہ صرف قربت ہوتی ہے بلکہ وہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حوی سے شادی کی، یہودی دشمن تھے، ان کا قبیلہ دشمن تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی حضرت صفیہ سے تو ان کے خاندان کی دشمنی کم ہو گئی۔ ابو سفیان 21 سال تک مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی رملہ بنت ابی سفیان ام حبیبہ سے شادی کی تو ابو سفیان کی مخالفت ٹوٹ گئی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہاری جان سے تمہارا جوڑا بنایا، یعنی عورت کو پیدا کیا گیا مرد سے، آدم علیہ السلام کی پسلی سے اسے پیدا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان جعل بینکم مودۃ و رحمۃ، تمہارے درمیان اللہ نے محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی، یعنی میاں بیوی کے درمیان جو الفت محبت ہے یہ اللہ کا انعام ہے۔ کیا اس پر غور نہیں کرتے؟ اسی لیے میں اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت کچھ راستے میں چلا گیا اور پھر ادھر مغرب کا وقت بھی ہے اور کہیں جانا ہے، اختصار کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے آپ اگر ڈرائیور ہیں تو آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے پیسنجر سوئے رہیں، اسٹیشن آئے پتہ نہ چلے کہاں اترنا ہے۔ ڈرائیور کے بھی آداب ہیں، پیسنجر کے بھی آداب ہیں، تو ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری، ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اور اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اس کے حقوق کے ساتھ۔ سورج کو اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، چاند کو اپنی جگہ پہ متعین کر دیا، ستارے اپنے وقت میں نکلتے ہیں، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے، تمام چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ لہذا سب سے پہلے
بیوی کے حقوق کے بیان کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا عزت اور کیا شرف عطا فرمایا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کیسا بدترین سلوک کیا جاتا تھا؟ کیا لڑکیاں زندہ درگور نہیں کرتی جاتی تھیں؟ کیا باپ کی بیوی سے مرنے کے بعد اس کا بچہ شادی نہیں کر لیتا تھا؟ معلوم۔ کیا جائیداد میں جس طرح چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں اسی طرح عورتیں تقسیم نہیں کر دی جاتی تھی؟ لیکن اسلام نے عورت کو یہ شرف بخشا کہ اللہ نے اس کے نام سے ایک سورت نازل کی جس کا نام کیا ہے؟ سورۃ النساء ہے۔ اور صرف اللہ نے صرف اس نام سے سورت ہی نازل نہیں بلکہ اس کے حقوق بتایا۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں عورتوں کو حق نہیں دیا گیا، لیکن اسلام نے عورت کو حق دیا ہے، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، پھوپھی کی حیثیت سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا۔ اور یہ سورہ النساء کی میراث کی آیت کے نزول کا مقصد ہی عورتوں کے حقوق، بالخصوص بیوی کی اہمیت ہے۔ ترمذی وغیرہ کی جو مشہور روایت ہے کہ حضرت سعد بن ربیع شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ کہاں شہید ہو گئے بھائی؟ غزوہ احد میں۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے چچوں نے سعد بن ربیع کا، یعنی سعد بن ربیع کے بھائیوں نے سارا مال لے لیا۔ ان کی بیوی آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ ہاتان ابنتا سعد بن ربیع، یہ دونوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں اور ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور جو مال چھوڑا ان کے چچوں نے لے لیا اور ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مال۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی بچیوں کی شادی میں مال لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے بتایا اور یہ آیت المیراث نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچوں کو بتایا کہ پہلے بیوی کو حق دیا جائے گا 1/8 اور اس کے بعد 2/3 مال، چونکہ 2 بیٹیاں تھیں 2/3 مال بیٹی کو اور جو مال بچے گا پھر اس کے بعد میں ان کے بھائی لے لیں گے۔ یعنی یہ بتانا یہ ہے کہ عورت کی اہمیت دیکھیے، عورت کا مقام دیکھیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں حجۃ الوداع میں بھی اپنا عالمی منشور پیش کیا اور کہا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بتائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے، بلکہ وقت نہیں کہ وہ حدیثیں نقل کی جائے، 5 چیزوں کی وصیت کی آپ نے اپنی وفات کے وقت۔ انس بن مالک وغیرہ کی روایت ہے جن میں سے آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، اللہم لا تجعل قبری وثنا، لا تجعلوا قبری عیدا، میرے قبر کو عید مت بناؤ، میلا ٹھیلا مت بناؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کے حقوق، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور قبر پرستی سے آپ نے منع فرمایا۔ تو یہ عورتوں کے حقوق کا پیغام آپ نے حجۃ الوداع میں بھی پیش کیا اور آپ نے اپنی وفات کے وقت بھی پیش کیا۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ عورت کو آزادی دی ہے کہ اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو وہ جیسے چاہے اسلامی شریعت کی روشنی میں صرف کرے۔ اور بیوی کے اوپر شوہر کا نان و نفقہ نہیں ہے، لیکن شوہر پر بیوی کا نان و نفقہ ہے۔ کیا اسلام نے حق نہیں دیا؟ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کی کمائی مردوں کے لیے اور عورتوں کی کمائی عورتوں کے لیے۔ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، عورت کا کھانا اور کپڑا مرد کے اوپر ہے، اور جتنا اچھا کھاتے ہو اتنا اچھا کھلاؤ، لیکن اگر ریال میں کمی آ جائے تو خیال مت بدلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ۔ اگر پہلے 10,000 خرچ کرتے تھے جب پیسہ تھا، تو تنگی آنے کے بعد آپ کو 5,000 ہے تو وہ بھی خرچ کرو۔ اللہ فرماتا ہے جس کی روزی تنگ کر دی جائے تو جتنا اللہ دیا اسی میں سے خرچ کرے، لیکن اگر بیوی پہ خرچ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ
تنگی کے بعد آسانی کر دے گا. اچھا ایک پیسہ ایک روپیہ جو ہم فقیر کو دیتے ہیں, ایک پیسہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, لیکن جو پیسہ بیوی بچوں میں خرچ کرتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہے. دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک اعظم اجرا الذی انفقته علی اہلک. حدیث بخاری مسلم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سعد بن ابی وقاص کو آپ نے فرمایا انک لن تنفق نفقة تبتغی بها وجه اللہ الا اجرت علیہا حتى اللقمہ یا حتى تجعلوا حتى ما تجعلوا فی امرأتک. بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی اجر ملے گا, ثواب ملے گا. کہ یہ اسلامی عورت کی عزت میں اضافہ نہیں کیا, عورت کے مقام کو بلند نہیں کیا. سبحان اللہ. لہذا اسلام نے عورت کو یہ آزادی دی ہے, اگر اس کے پاس مال ہے جیسے چاہے خرچ کرے. بیوی اپنی زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی ہے, جمہور کا مسلک ہے, شاذ قول ہے نہیں دے سکتی, صحیح مسلک ہے. نفلی صدقہ بھی کر سکتی ہے اور اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے, لیکن شوہر کے لیے بیوی کو زکوٰۃ دینا نہیں, کیوں؟ اس لیے اس کا نان و نفقہ اس کے اوپر واجب ہے. تو عورت کو اسلام نے یہ شرف بخشا ہے اور یہ آزادی دی ہے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے عورت کی یہ بھی آزادی ہے کہ شریعت کی باؤنڈری میں باؤنڈیڈ ہوتے ہوئے وہ مسجد جا سکتی ہے نماز پڑھنے, نہیں جا سکتی؟ عورت شاپنگ سینٹر کی زینت بن سکتی ہے, کلبوں کی زینت بن سکتی ہے, پارکنگ کی زینت بن سکتی ہے. جی جناب. اور نہ معلوم کیا کیا کام ہو رہے ہیں. عورت عبادت کے لیے کیوں نہیں جا سکتی جب اللہ کے نبی فرماتے لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ وبیوتهن خیر لهن اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها وليخرجن وهن طفلات غیر متطیبات. بغیر خوشبو لگائے نکل سکتی ہے عورت. کیا یہ عورت کا حق نہیں ہے؟ یقیناً حق ہے. اور اسی طرح عورت کے حقوق میں یہ بات داخل ہے کہ عورت کے پاؤں میں زنجیر لگا کر کے مت کھینچو. عورت اگر گھومنا چاہتی ہے تو گھومے گی, سفر کرے گی, لیکن محرم کے ساتھ. شوہر ہوگا, باپ ہوگا, بیٹا ہوگا, بھائی ہوگا, یعنی محرم, یا اپنے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی, وہ حدیث ابن عباس روایت بخاری مسلم کی, کہ انہوں نے کسی غزوے میں نام لکھا لیا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس غزوے سے نام کٹا لو اور فحج مع امرأتک, تیری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة. ایک دن اور ایک رات, یہ ایک دن اور ایک رات جو کہا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 4 گھنٹہ سفر کر سکتی ہے, 2 گھنٹہ سفر کر سکتی ہے, یہ معنی مت نکالیے, کیونکہ بعض روایت میں مطلق سفر کا تذکرہ ہے, یعنی بغیر محرم کے سفر نہیں کرے گی. تو کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے نام تو لکھا لیا, انک تبت فی غزوتی کذا و کذا, فلاں غزوے میں میری بیوی کا نام, فلاں غزوے میں نے اپنا نام لکھایا, میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے. کہا کہ نہیں, نام کٹاؤ, فحج مع امرأتک, اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے بارے میں شریعت کا فیصلہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی, اور سفر کرنا چاہے تو آپ اس کو سہولت فراہم کرو. اسی طریقے سے عورت کے حقوق میں یہ بات ہے کہ آپ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو اور اجنبی مردوں کے ساتھ بیٹھنے مت دو. کیا اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت اسماء کو جب دیکھا کہ اجنبی مرد بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبردار تم میں سے کوئی اجنبی مردوں کے ساتھ مت بیٹھو. لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا کون ہوتا ہے بھائی؟ شیطان ہوتا ہے. لہذا تنہائی سے اس کو بچاؤ اور اس کو شمع کی سبھا کی پری مت بناؤ. کیا کرو؟ سبھا کی پری, مجلس کی پری مت بناؤ, شمع انجمن نہ بناؤ, بلکہ اس کو گھر کی ملکہ بناؤ, خاتون خانہ بنا کے رکھو. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. نبی کی بیویوں کو خطاب ہے, اپنے گھروں میں ٹک کر کے رہو. علماء جانتے ہیں, امام ابن کثیر نے نقل کیا کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت سودا نہیں نکلی حتی اخرجت جنازتها, یہاں تک کہ ان کا جنازہ ہی نکالا گیا. عورت کا حق ہے, ان کو گھر کی ملکہ بنا کر کے رکھو, بچوں کی تربیت کرے, بہترین کھانا بنائے, عورت ان کو کھانا بنا کر بھی دے.
عورت تمہارے بستر کو بھی گرم کرے، تمہارے بچوں کی تربیت بھی کرے، اور شاپنگ سینٹر کی زینت بھی بنے، کلبوں کی زینت بھی بنے، کہ عورت رسول میں نہیں ہے۔ اور سن لیجئے، عورتوں کے حقوق میں یہ بات داخل ہے کہ رزقہن و کسوتہن بالمعروف، آپ کھانا بھی دو اور کپڑا بھی دو، لیکن کیسے دو؟ آپ پہنتے ہو روپیے کے اعتبار سے 500 کا اور بیوی کے دے دو 100 کا، یہ عدل نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ بلکہ معاویہ بن حیدہ نے کہا یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علیہ، ما حق زوجتنا، ما حق زوجت احدنا علیہ، یعنی ہم میں سے ایک بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو کہا ان تطعمها اذا طعمت، جب کھاتے ہو تو اسے بھی کھلاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی اب اپنے ساتھ کھلاؤ، مہمان بھی آ جائے تو جب کھاؤ کھلاؤ، یعنی مہمان کے ساتھ بھی کھلاؤ۔ اگر منکرین حدیث اور ایسے عقل کے پیدل لوگوں کی یہ مطلب ہی نکالتے نہیں، مطلب یہ کہ جب تم کھاتے ہو تو اسے بھی کھلاؤ۔ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جب تم پہنتے ہو اسے بھی پہناؤ، یعنی جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا پہنتے ہو بیوی کو بھی پہناؤ، بلکہ بیوی کو تو زیادہ پہنانا چاہیے۔ کیا خیال آپ؟ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَهْجُرْ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، مار سکتے ہو، سکنا ہے، چاہیے نہیں، مار سکتے ہیں، لیکن کب؟ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر بیوی بہت شرارت کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو آپ ان کو نصیحت کیجئے۔ نماز نہیں پڑھتی ہے اس کو نصیحت کیجئے، اور نصیحت نہ مانے تو اس کو مارو، لیکن مارو کا مطلب چہرے پر مت مارو، ہلکی مار مارو، غیر مبرح، ہلکی مار مارو، ہاتھ پہ مار دو، پاؤں پہ مار دو۔ ایسے بھی عورت نازک ہوتی ہے شیشے کی طرح، اس کو زیادہ مار کی ضرورت ہے۔ محلم بالقواریر، شیشے جس طرح نرم ہوتے ہیں عورت بھی بالکل نرم ہوتی ہے، ہلکی مار اس کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر نہیں مانے تو کیا کہا؟ بستر پر اپنا چہرہ الگ پھیر لو۔ ولا تضرب ولا تقبح، برا بلا مت کہو، بد دعا مت کہو، گالی مت دو۔ ولا تهجر الا فی البیت، گھروں میں چھوڑو، یعنی بستر پر چہرہ پھیر لو۔ یہ عورت کے حقوق میں داخل ہے۔ اور عورت کے حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر آپ ایک نمبر کے بخیل ہیں، اللہ نہ کرے، آپ پورا پیسہ بینک میں جمع کر رہے ہیں، سبحان اللہ، بیوی کو بھی نہیں پتا، بچوں کو نہیں، ٹھیک ہے، سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے جو بیوی کو سارا پیسہ دے دے، کیونکہ یہ بھی مسئلہ ہے۔ اذا كانت امراؤكم شراركم واغنياءكم بخلاءكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها، ترمذی کی روایت ہے، حسن درجے کی حدیث ہے کہ جب تمہارے لیڈران کیا ہو جائیں؟ بدترین ہو جائیں، اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں، اور تمہاں عورتوں کے غلام بن جاؤ، عورتوں کی سرپرستی کو تسلیم کر لو، تو زمین کا پیٹ اس کی پیٹھ سے بہتر ہے، یعنی زمین میں دھس جانا بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ لن یفلح قوم من یتولی امرا، اور میں نے آج سے کئی سال پہلے کہا تھا، یا شیخ انعام بھی موجود ہے اور لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ جس تنظیم اور جس تحریک کو عورت نے لیا ہے، اور قیادت چاہے کوئی بھی ہو، وہ تحریک نہ کبھی کامیاب ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہو سکے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من باب الاخبار بھی ہے اور من باب الانشاء بھی خبر بھی ہے، اور آپ کی بددعا بھی ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اتنے سخت ہو جائیں کہ پتہ نہ چلے کہ آپ کہاں کہاں بینک بیلنس کیے ہوئے بیوی کو دے نہیں رہے، تو ایسی صورت میں عورت ہاتھ ڈال سکتی ہے، یعنی بغیر اجازت کے شوہر کے پیسے بھی لے سکتی ہے۔ حدیث مشہور بخاری وغیرہ کی، ہند بنت عتبہ نے، یعنی ابو سفیان کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی نا حجۃ الوداع میں، ان ابا سفیان رجل شحیح، بڑا بخیل آدمی ہے، پیسے کی محبت بہت زیادہ ہے، بہت خرچہ کم کرتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ اس کا مطلب مومن میں بھی یہ عیب پایا جا سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، وہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے کہ نہیں کرتا، تزکیے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، لیکن مومن کذاب نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ کیا میں بغیر اس کی اجازت کے اپنے بچوں پر خرچہ کر سکتی ہوں؟ یہ عورت کا حق نہیں ہے۔ خذی ما یکفیک ولدک بالمعروف، دستور کے مطابق جتنی تم کو ضرورت ہو اتنا تم مال لے لو، اپنے بچوں پہ خرچ کرو، خود اپنے اوپر خرچ کرو، کپڑا خرید لو، کبھی شاورما کھانا ہے تو لے لو، کیا مسئلہ ہے؟ اور کیا کیا شیخ کھانے ملتے ہیں جو نہیں دیتا ہے، ہمیشہ چاول کھلاتا ہے، سبزی کھلاتا ہے، پیسہ لے لو، مچھلی خریدو،
البیک بھی کھا لو، لیکن یہ نہیں کہ اب ہمیشہ البیک کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں، نہیں، ایسی بھی عورتیں بہت پریشان کرتی ہیں، اور میں اس داستان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ عورت کو شریعت نے حق دیا ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے پیسہ لے سکتی ہے، اور صدقہ بھی اگر کرے گی تو اس کا آدھا ثواب شوہر کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیے کتنا مقام دیا اسلام نے عورت کو، آپ اندازہ کیجیے، سبحان اللہ۔ اور عورت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وعاشرہن بالمعروف، اچھا سلوک کرو، ہنسو کھیلو مسکراؤ، کبھی کبھی تنہائی میں دوڑ کا مقابلہ بھی کر لو، کیا ہے مسئلہ؟ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا خلقا آخر، عورت کو ناپسند مت کرو، کیونکہ اگر اس میں ایک عیب ہے اور اس پر صبر کرو گے تو اللہ بہت ساری بھلائی جمع کر دے گا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی عورتیں جو بدصورت تھی، میں کچھ لوگوں کو تو یہاں بھی جانتا ہوں، کچھ لوگوں کو وہاں بھی جانتا ہوں، لیکن جب انہوں نے اپنی بیوی کے اوپر صبر کیا تو ان کے بیٹے سے اور بچے سے بڑے خوبصورت نکلے، اللہ اکبر۔ اور کوئی جس فن کا ہے وہ فن کا اسپیشلسٹ بن گیا، کوئی بہت بڑا عالم بن گیا، کوئی بہت بڑا داعی بن گیا۔ تو یہ جو ہے اللہ کا یہ فرمان ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بہت ساری بھلائی اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا اس کے اندر، بہت سارے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ دوسری خوبیوں سے اسے آراستہ کیا اور اس میں خوبیاں رکھا ہے، صرف عیب ہی نہیں ہے، صرف یہ کہہ کر نہیں کہ کالی ہے، رے کالی ہے تو دل والی بھی ہے، کتنی کالیاں دل والیاں ہیں، شوہروں کو مکمل کر دیا، انقلاب برپا ہو گیا۔ میں ایسی گوری عورتوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پورے خاندان کو بدنام کر دیا۔ 3 چیزوں میں نحوست ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ کون عورت میں نحوست، اس میں عورت جو پھوڑ ہوتی ہے، بد چلن ہوتی ہے، بد کلام ہوتی ہے۔ تو بہرحال کتنی کالی دل والیاں بھی ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں کے دل کو مائل کرتی ہیں، اور ان کے ذریعے بڑا انقلاب آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اوپر صبر کرنے سے منع فرمایا، عورتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کی فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ عورت کے حقوق میں سے یہ بات داخل ہے کہ عورت کو دوست کی حیثیت سے استعمال کرو، محکومہ مت بناؤ، مملوکہ نہیں ہے وہ، بلکہ دوست کی طرح رہو۔ دوست کے ساتھ کیا کرتا ہے بھائی؟ بعض مفسرین نے کہا والصاحب بالجنب، پڑوسی کے حقوق میں کیا والصاحب بالجنب۔ اب اس ابن کثیر دیکھیے گا تو اس سے مراد بیوی بھی ہے، ساتھ ہی دوست کی حیثیت سے۔ تو مشورہ کرو، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے مشورہ نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ نے حضرت عائشہ سے مشورہ نہیں کیا؟ حضرت عائشہ کے مقابلے میں ان عورتوں سے زیادہ مشورہ کیا جو زیادہ تجربہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا صلح حدیبیہ میں، جو آپ کو واقعہ معلوم ہے، مسلمانوں میں جو اضطراب اور بے چینی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے بعد کہا کہ یہیں پر اپنا کیا کر لو، سر مڈوا لو، یہیں پہ قربانی کر لو۔ کہ وہ صحابہ عمرے کے لیے بھی جاتے تھے تو جانور لے کے جاتے تھے، جو اس سنت اس وقت متروک ہے۔ تو صحابہ میں بے چینی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے آپ اپنی قربانی کیجیے اور آپ اپنے سر کو مڈائیے، تو یقیناً آپ کا دیکھ کر کے صحابہ کرام بھی سبقت کریں گے۔ چنانچہ آپ نے اپنی قربانی کی اور اپنے سر کو مڈایا، سارے صحابہ دوڑ پڑے اور ایسا لگا کہ ایک دوسرے کے سروں کو قلم کر دیں گے، بال کیا کاٹیں گے، سر ہی کاٹ دیں گے۔ تو یہ بتاؤ اتنا بڑا انقلاب آیا عورت کے مشورے سے۔ اچھا مثالیں بہت ساری ہیں، آپ کو یہ مملکت کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ سعودی عربیہ میں جو اتنا بڑا انقلاب آیا اور توحید و سنت کی آواز جزیرہ عرب سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچی، اس کی وجہ نیک عورت کا مشورہ ہے۔ کس کا مشورہ ہے؟ نیک عورت کا مشورہ۔ عورتوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ جب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ گھومتے ہوئے درعیہ پہنچے، حریملہ اور دوسرے علاقوں سے پہنچتے ہوئے درعیہ پہنچے، جب وہاں کے بادشاہ یا وہاں کے امیر محمد بن سعود رحمہ اللہ کو معلوم ہوا کہ کوئی بڑے عالم آئے ہیں، تو ان کی خواہش ہوئی کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کو اپنے گھر بلائیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا نہیں عالم، ان الملوک لیحکمون علی الورا، ان الملوک لیحکمون علی الورا وعلی الملوک یحکم العلماء۔ بادشاہ کی حکومت لوگوں پہ ہوتی ہے لیکن علماء کی حکومت بادشاہوں پہ ہوتی ہے۔
اور یہی اس مملکت کی خصوصیت رہی ہے کہ یہاں کبار علماء کی ٹیم رہی ہے، اور تمام معاملات میں، بہت سے سیاسی معاملات میں بھی علماء کرام سے مشورے لیے جاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے اور اس کو روشن رکھے، اور جو اس ملک کی طرف بری نگاہ ڈالے اور اس کے بارے میں غلط باتیں کہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کے شر و فتنے سے حفاظت فرمائے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنے مقام پر ہیں، محمد بن سعود کی بیوی نے کہا کہ تم جا کر کے ملو، تمہارا کام ہے، عالم کا استقبال کرو۔ محمد بن سعود نے جا کر کے رحمہ اللہ حضرت شیخ محمد بن عبد الوہاب سے ملاقات کی، پھر معاہدہ ہوا۔ تو اس انقلاب میں عورت کا رول ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے بیویوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں کئی روایات وقت کی کمی کی وجہ سے میں اختصار کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے عورت کے حقوق میں یہ ہے کہ آپ جس طرح عام لوگوں کے سامنے مسکراتے ہو، حدیث ہے لا يحقرن احدكم شيئا من المعروف وان لم يجد فليلقي اخاه بوجه طليق غير ذلك۔ ساتھیوں سے ملو تو کیسے ملو؟ مسکرا کر کے ملو۔ تو یہ مسکرانا جو سب سے پہلے بیوی کے سامنے مسکراؤ، اللہ کے نبی مسکرایا کرتے تھے، مسکرانے کی حدیثیں حضرت عائشہ نے نقل کی ہیں، ام سلمہ نے نقل کی ہیں۔ تو بیویوں کے سامنے بھی مسکرانا چاہیے اور محبت سے پیش آنا چاہیے، اور آپ کی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ عورت کے مزاج کو سمجھو۔ کبھی کبھی عورت کبھی خوش ہو جاتی ہے تعریف کر دینے سے، مثال کے طور پر چاول بنایا گیلا کر دیا، اور چائے بنائی بہت خوشبودار چائے بنائی، تو مان لیجیے چاول خراب ہے تو چائے کی تعریف کر دوں۔ تو کبھی کبھی عورت کی ہمت افزائی کے لیے اس کی کیا کرنی چاہیے؟ تعریف بھی کرنی چاہیے۔ آپ نے تعریف نہیں کی، فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے کہ ثرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا یا عائشہ انی لأعلم اذا كنت عنی راضیہ واذا كنت علی غضبا، جب تو ہم سے خوش ہوتی ہے تو بھی مجھے پتہ چلتا ہے، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو بھی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم کو تھوڑا غصہ ہے۔ میاں بیوی ہو سکتا ہے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، انسانی طبیعت خون اور گوشت کے بنے ہوئے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ کہ کب ہم غصہ ہوتی ہیں، میں غصہ ہوتی ہوں اور کب میں ناراض ہوتی ہوں، یعنی کب میں غصے میں بات کرتی ہوں اور کب میں خوشی سے بات کرتی ہوں۔ کہا کہ جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تو غصے میں ہوتی ہے تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم، نہیں ابراہیم کے رب کی قسم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بجائے آپ کے باپ ابراہیم کا نام لیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے کیسی لطافت ہے، کیا انداز ہے۔ تو کہا حضرت عائشہ نے واللہ لا اہجر الا اسمک، میں صرف آپ کے نام کو چھوڑتی ہوں لیکن آپ کی محبت جو دل میں ہے وہ برقرار ہے، آپ کے ساتھ جو وفاداری ہے وہ برقرار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عورتوں کے حقوق میں یہ بات بھی ہے، سبحان اللہ، عفت و پاک دامی کی زندگی گزارو، اور اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے کا عزم کرو، اللہ یہ کہ ہم جیسے مسکین لوگ ہیں سال تک نہیں جا سکتے، لیکن شریعت کا فیصلہ مقدم ہے، اس لیے جو اللہ نے فرمایا والمطلقات یتربصن نہیں، جو عورتوں سے ایلا کیا جائے ان تضرب 4 اشہر، عورتیں جن عورتوں سے ایلا کیا جائے، قسم کھائے کہ میں فلاں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہوں گا یا میں اس سے جدائیگی اختیار کرتا ہوں، تو یہ ایلا والے مسئلے میں اگر عورت سے ایلا کرے، 1 مہینے کا بھی ایلا ہے اور 4 مہینے کا بھی ایلا ہے، للذین یولون من نسائهم تربص 4 اشہر، آپ یہ احسن البیان پڑھ لیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، وہ 4 مہینہ تک انتظار کر سکتی ہیں۔ اس سے علماء نے استنباط کیا کہ 4 مہینے سے زیادہ بیوی سے جدا نہیں رہنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بادشاہ اپنی حکومت کے اندر خط لکھا تھا کارندے کو، عملہ کو، کہ 4 سے 6 مہینے میں ان کا گھر واپس ہونا ضروری ہے۔ یہ مجھ سے کسی نے سوال کیا ساؤتھ انڈیا میں، جب بہت پہلے جب میں بھٹکل گیا تھا تو وہاں پر جو سوالات جوابات ہوئے کہ جو لوگ بیویوں کو چھوڑ کر کے، ارے یار ٹائم بھی ہو رہا ہے، اذان کے بعد بھی کچھ بول سکتے؟ اللہ ابھی 3 منٹ، 4 مہینے جو لوگ 2 سال 3 سال بیویوں سے جدا رہتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے؟ تو میں نے کہا شریعت کا فیصلہ تو یہ ہے کہ نہیں رہنا چاہیے، لیکن وہ مرد نہیں بلکہ نامرد ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ جو 2 سال 4 سال بیویوں سے جدا رہتے ہیں وہ مرد نہیں، کیا ہیں؟ وہ نامرد ہیں۔ بہرحال تو بتانا یہ ہے
کہ بیویوں کا حق یہ ہے کہ آپ اپنے بستر کو زینت دو اور ان کے ساتھ عفت و پاکدامنی کی زندگی اختیار کرو، ان سے جدائیگی مت اختیار کرو۔ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے درمیان انصاف کریں۔ اس لیے کم سے کم 4 دن میں ایک بار بیوی سے ضرور ملاقات کرنا چاہیے۔ یہ علماء نے استنباط کیا، کس سے؟ کہ اگر کسی کے پاس 4 بیوی ہے تو باری لگائے گا، آج اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد، اس لیے 4 دن میں کم سے کم ایک بار اپنی بیوی سے ملنا چاہیے۔ اور اگر ایک سے زیادہ بیویاں اور انصاف نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کانت امرأۃ فمال الی احدہما جاء یوم القیامہ وشقہ مائل، جس کے بعد 2 بیوی ہو اور انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا دھڑ جو ہے ایک طرف جھکا ہوگا، یعنی ایک طرف جھکا ہوگا، ذلت اور خاری کے مارے اس کا سر جھکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ وقت جو ہے ہو چکا ہے اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اذان کے بعد یا مغرب کے بعد 10 منٹ وقت دیں تو اسی میں بڑھا دیں۔ اچھا یہ تو 5 منٹ ہو جائے گا بس۔ چل تو آخری جو حق ہے عورت کا جو میں نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے، مہر۔ عورت کو مہر دو، اور عورت کو مہر چاہے کم دو زیادہ دو، لیکن اتنا مہر دو جو آسانی سے دے سکتے ہو۔ اب ایسا نہیں کہ آپ نے 4 لاکھ لکھ دیا اور 10 روپیہ بھی نہیں دے رہے، نہیں۔ خیر الصداق ایسرھا۔ ایک صحابی نے 4 اوقیہ رکھا تھا چاندی، حالانکہ 4 اوقیہ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ان کی صلاحیت نہیں، تو آپ نے فرمایا کانما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، گویا کہ تم اس پہاڑ کے دامن سے گویا چاندی کاٹ رہے ہوتے جو آسانی سے دیکھ سکے۔ تو عورت کو اس کا مہر دینا ہے، یہ ضروری ہے، یہ اہم ترین شرط ہے، اس کے بغیر وہ عورت ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کی مہر جلدی دی ہے سوائے حضرت عائشہ کے، ان کی مہر میں آپ نے تاخیر کی ہے، لہذا عورت کے حقوق میں مہر کی ادائیگی بھی ہے۔ اور اگر بیوی کے ساتھ مل کے اگر آپ نے کچھ متعین کیا اور بیوی کہے کہ نہیں میں 10,000 چھوڑتی ہوں تو لا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن آپ قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، اور آپ کی بیوی جو ہے ڈاگ کیٹ پڑھ کے آئی ہے، ریٹ پڑھ کے آئی ہے، انگلش میڈیم پڑھ کے آئی ہے، تو آپ قرآن کی تعلیم کو بھی مہر بنا سکتے ہیں۔ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کو بھی کیا کیا؟ مہر بنایا ہے۔ تو یہ عورتوں کے حقوق سے متعلق ہے، لیکن مرد کے حقوق جو عورتوں پر ہے اس سے متعلق بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں ہیں، چونکہ علماء اور فضلاء ہمیشہ آپ کے سامنے اس موضوع سے متعلق درس دیتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے، جسے امام حیثمی نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے، صرف ایک راوی پہ کلام ہے۔ کیا ہے کہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سوال کیا ای الناس اعظم حقا علی المرأة، کہ عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ لوگوں میں عورت کے اوپر، لوگوں میں یعنی عورت پر جو حقوق ہے مردوں کے، ان میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد ہی وبالوالدین احسانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک عام نظام ہے کہ ماں باپ کے حقوق ہمارے اوپر اللہ کے بعد ہے۔ لیکن شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے تعلق سے شریعت نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا حق عورت پر کس کا ہے؟ زوجہا۔ کس کا حق ہے؟ شوہر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن مرد پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اس کی ماں کا ہے، پھر اس کے باپ کا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ لوگوں میں عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون ہے تو کہا التی تسرہ اذا نظر، تسرہ اذا نظر، جب دیکھے تو اس کو کیا کرتے، اس کو خوشی محسوس ہو۔ اور عورت اگر بد کلام ہے، بد سخن ہے، بد چلن ہے اور شوہر کی نافرمانی کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، 3 ایسے لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ سر سے اوپر کا مطلب کیا ہوا؟ اس پر آپ بولیے، کیوں کہا سر کے اوپر؟ اس لیے کہ انسان کی نیکیاں آسمان میں چڑھتی ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ ان میں سے ایک العبد العابق، بھاگا ہوا غلام، ورجل ام قوم وهم له کارہون، اور امامت کرے اور لوگ اس کی امامت سے خوش نہیں ہیں۔ پڑھنا چاہیے الحمد رب العالمین تو پڑھتا الحمد رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ پڑھنا چاہیے صراط الذین تو پڑھتا صراط الذین۔ پڑھنا چاہیے انعمت تو پڑھتا انعمت۔ اور اسی طریقے سے وہ عورت باتت زوجہا وامرأۃ باتت وزوجہا علیہا ساخط، ایسی عورت جو شوہر سے الگ ہو کر رات گزارے، یا ایسی عورت جو رات گزارے اور اس کا شوہر کیا اس سے ناراض ہو۔ میں بنگلور کے بارے میں جانتا ہوں، عین میرے بہت قریبی آدمی ہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا
جمعہ کی رات ہے، شوہر کہہ رہا ہے بیوی کو آؤ میرے پاس، بیوی نے انکار کیا، کیونکہ یہ کرامت ہے نا اس دور کی، ایسے سرکاری نوکری تھی، نتیجہ ہوا کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور فوراً شوہر مر گیا۔ ایسے بہت واقعات، عورت کے پریشان کرنے کی وجہ سے میں جانتا ہوں گلبرگہ میں جو آدمی فجر کا پابند ہر وقت پابند تھا خودکشی کر لی، عورت کے پریشان کرنے کی وجہ سے ابھی حال میں ایک بھائی نے خودکشی کر لی۔ ایسے بہت واقعات، لہذا بہت ضرورت ہے کہ اس کے لیے ٹیم ورک ہو، علماء کی جماعت اور ٹیم ورک ہو۔ عورتوں کی تربیت کے لیے ہمارے پاس پروگرام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عورت کون ہے؟ الودود الولود، جو محبت بھی کرتی ہے اور جو بچے بھی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ بھائی ابھی اذان نماز کا وقت ہے، ابھی آپ کو ہمیں حدیث سناؤں مسلم شریف کی، حضرت عبداللہ بن عباس نے درس شروع کیا، مغرب کا وقت ہو گیا، صحابی نے کہا مغرب کا وقت ہو گیا، کہا کہ میں تم سے زیادہ اللہ کے رسول کی حدیث جانتا ہوں، مسلم شریف میں۔ سمجھ گئے؟ تھوڑا صبر تو کریں۔ بہرحال کہا الا اخبرکم بنسائکم، میں تمہیں ایسی خبر نہ دے دوں جنتی عورت کی؟ کہا کون یا رسول اللہ؟ کہا الودود، جو محبت کرتی ہے، الولود جو بچے جننے والی ہے، اور ایسی عورت جو شوہر کے اوپر بار بار پلٹتی ہے، اگر شوہر ناراض ہو جائے یا بیوی کو تکلیف ہو، شوہر کو تکلیف ہو، تو وہ بیوی کہے کہ واللہ لن اذوق غمضا حتی ترضى، مجھے نیند نہیں آ سکی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ اپنی بیویوں کو دیکھ لیجئے اس پیمانے پر، آپ ناراض ہو کے دیکھیے بیوی آپ کو مناتی ہے تو سمجھیے نیک بیوی ہے، اور بیوی بھاگتی ہے تو سمجھیے یہ بدمعاش ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق میں رکھا، نمبر 1 شوہر کی فرمانبرداری کرے، جو حدیث میں نے کہا تھا سنانے کے لیے، ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها، اس کے بعد کیا ہے؟ واحسنت فرجها قیل لها فلتدخل الجنة من ای ابواب شاءت، اور 4 کام کرے تو 8 دروازے کھول دیے جائیں گے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 1 5 وقت نماز پڑھے گا اللہ کا حق، اور اس کے بعد رمضان کے روزے رکھے۔ نمبر 3 شوہر کی فرمانبرداری کرے۔ نمبر 4 اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ 4 دنیا 8، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 شوہر جس وقت بھی بلائے فوراً جائے، اگر انتظار کرے، اگر شوہر بلائے وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگر وہ کھانا بھی بنا رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کھانا چھوڑ دے، روٹی جل جائے، لیکن شوہر کے جذبات کو مت جلاؤ، شوہر کے جذبات کو مت جلاؤ، اس لیے عورت کے اوپر حق ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے اوپر حق یہ کہ اپنے شوہر کے لیے خوبصورتی اختیار کرے، جو حضرت جابر کی جو حدیث ہے وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اسی طریقے سے عورت کے اوپر حق یہ ہے کہ کہیں بھی باہر جائے تو اجازت لے، اور اگر روزہ بھی رکھنا ہے تو اجازت لے۔ نظر کا روزہ، رمضان کا روزہ، فرض روزے کے علاوہ جو نفلی روزہ ہے، لا يحل لامرأة تصوم وزوجها شاهد الا باذن، عورت کے لیے جائز نہیں کہ اگر اس کا شوہر موجود ہے تو بغیر شوہر کی اجازت کی اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے شوہر کے گھر میں کسی کو آنے نہ دے جس کو وہ شوہر کیا کرتا ہے؟ ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح عورت پر ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے مقام و مرتبے کو پہچانے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور اسی طریقے سے شوہر کی خدمت بھی کرے۔ بتاؤ منی جو ہے پاک ہے نا پاک؟ یہ تو علماء بتائیں گے، لیکن صحیح قول میں منی کیا ہے؟ پاک ہے نا پاک نہیں۔ حضرت عائشہ نبی کے انہا غسلت منی من ثوب رسول اللہ، حضرت عائشہ نبی کے منی کو دھوتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ شریعت کا کمال ہے کہ شریعت ان باتوں کو بھی واضح کر دیا۔ لقد احقه یابسا بظفری، جب سوکھ جاتی تھی منی تو ناخن سے کھرچتی تھی۔ اللہ اکبر، وانا انظر الى اثر الغسل، میں دھونے کے اثر کو دیکھتی تھی۔ تو اس لیے نیک عورت کی پہچان ہے کہ شوہر کی کیا کرے؟ خدمت بھی کرے، جیسے امہات المومنین نے کیا۔ اور میں اپنا بیان الحمدللہ مکمل کر لیا سارے پوائنٹ کے ساتھ، لیکن اس میں 2 مثالیں آپ کو دینی تھی، جن میں سے حضرت اسماء بنت ابی بکر کی مثال ہے کہ جب حضرت اسماء کی شادی زبیر بن عوام سے ہوئی تو میلوں پیدل جاتی تھی۔ آپ لوگ تھوڑا ٹائم نکالو، صرف رفیدین اور آمین کی حدیث بخاری میں نہیں ہے، کتاب النکاح باب الغیرہ پڑھو، میلوں پیدل جاتی تھی اور کھجور کے باغات سے گٹھلیاں لاتی تھی۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد میں وہ لمبا واقعہ حافظ رہتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک غلام دیا، تو عورت خدمت کرتی تھی، اور جب خدمت کیا اور شوہر سے محبت کی تو اتنی دولت آئی، کتنی دولت ہے۔ عورت اگر نیک ہے اور عورت خدمت کرے، میاں بیوی کے اچھے تعلقات ہو، تو آپ غریب سے مالدار ہو جاؤ گے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ التمسوا الغنی فی النکاح، حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مالداری کا، اگر شادی کرو گے تو اللہ مالدار کرے گا۔ مثال کے طور پر زبیر بن عوام شادی سے پہلے غریب تھے، اس کو سن لو،
لیکن اسما سے شادی کی تو کتنی خوبصورت، کتنا مال آیا معلوم ہے آپ کو؟ کتنا آیا ہوگا اندازہ کیجئے۔ نیک عورت سے شادی کے بعد کتنی دولت ہوئی۔ سنی حدیث بخاری شریف جلد نمبر 1 پرنٹ کتب خانہ رشیدیہ دہلی صفحہ نمبر 441۔ اس لیے بتایا کہ آپ دیکھیے میں ہندوستان کے کن ماحول سے گزر کے آیا ہوں۔ میں بتاؤں فجمیع مالی 50,000 و 100,000، 50 ملین، کتنا ہوا؟ 50 ملین۔ اس کے بعد ترک 11 دارن بالمدینہ، 11 بلڈنگ مدینے میں چھوڑی، ودارین بالمدینہ، 11 دار بالمدینہ، ودارین بالبصرہ، 2 بلڈنگ بصرہ میں حضرت، ودارن بالکوفہ اور 1 بلڈنگ کوفہ میں، ودارن بمصر اور 1 بلڈنگ مصر میں چھوڑی۔ فجمیع مالی 50,000 و 100,000۔ کتنی دولت ہوئی۔ تو عورت اگر فرما بردار ہے، شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہے، اس کو خوش کرتی ہے، نیک صالح ہے، تو زندگی میں بہار آتی ہے، زندگی میں مٹھاس آتی ہے، وہ گھر جنت کا نمونہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ہدایت دے۔ اور دوسری مثال حضرت فاطمہ کی دینی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کس طرح وفادار تھی کہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خادم مانگا تو کہا کہ میں تم کو وہ چیز بتاتا ہوں جو تمہاری خادم سے بہتر ہے۔ اس حدیث پہ غور کیجئے، حدیث آپ کو معلوم ہے لیکن غور کیجئے۔ کہا سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ جب میں اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن القیم کا کلام پڑھا تو کہا کہ جو سونے سے پہلے ان کلمات کو پڑھے گا اللہ اسے جسمانی طاقت میں بھی کیا کرے گا اور روحانی طاقت میں اضافہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے کبھی قلت فقر کی اور محتاجی کی شکایت نہیں کی۔ تو آپ سب بھی اس پر عمل کرو، اپنی بیویوں کو بھی بتاؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی بتاؤ، اور جن کی بہو ہے ان کو بھی بتائیں کہ سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار تسبیح فاطمہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ دنیا کے معاملے میں بھی آپ کو غنی کر دے گا۔ میں نے اپنی حد تک کوشش کی کہ میں اپنی بات اپنے معافی ضمیر کو آپ کے سامنے ادا کر لوں اختصار کے ساتھ، اس کے بعد بھی بات کچھ زیادہ پھیل گئی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کا علم اور فقہ عطا فرمائے، علم اہل علم سے استفادہ کرنے کی توفیق دے، متقی بننے کی توفیق دے، مفتی نہ بنائے۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مکتب الجالیات سلطانہ کے تمام ذمہ داروں کا، بالخصوص شیخ ذاکر کا، اور آپ تمام حضرات کا کہ آپ حضرات آئے اور آپ نے یہ باتیں سنی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اخیر تک رہیں گے اور علماء کے بیانات سے استفادہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔